سب سے ہمیں اس بات کو بڑا سینسٹیولی ڈیل کرنا چاہیے. تو میں تو اس کو اس لیے آپ کو ایکسپرٹ اوپینین دے رہا ہوں کہ ہم اس کو ایک اپرچونٹی بھی سمجھیں ان اے سینس کہ ہم اور لوگوں کو یہ پیغام دے سکیں اور اس کی جو پریونشن کے زاویے سے. تو اللہ میاں ان کے بچے کو جوار رحمت نصیب کرے اور فیملی کو سکون دے. سوسائڈ ریٹ جو ہیں یا خودکشی کے جو ریٹس ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہیں. In fact, it is one of the leading causes of death in the world. road traffic accidents, cancer, heart disease کا. فرق صرف یہ ہے کہ ان چیزوں پہ اتنی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, اتنی توجہ نہیں ہوئی ہے, اور خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ میں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اب جاپان میں بھی کافی ہائی سوسائڈ ریٹس تھا ایک زمانے میں, انہوں نے کم کر لیا. تو یہ سب بہت سارے فیکٹرز ہیں. ہمارے کام میں امپورٹنٹ ہے کہ ہم رسک اسیسمنٹس کرتے ہیں ان ٹرمز آف ہو آر دا پیپل ہو آر لائکلی ٹو کل دیم سیلوز. تو انگلینڈ میں ایک نیشنل سوسائڈ انکوائری میں پورا ڈیٹا بیس اکٹھا ہوتا ہے ہر وہ شخص کا جس نے اپنی جان لی ہو. تو اس ڈیٹا بیس پہ وہ پھر ریکمنڈیشنز نکالتے ہیں پریونشن کے لیے. تو اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, ابالش نہیں کر سکتے اپنی جان لینا. اب جاتا ہے, لیکن میں آپ کو جنرلی بتاتا ہوں کہ کوئی بھی لائف ایونٹ ہو, یعنی کہ وہ امتحان میں فیلئر ہو, رشتے میں ناکامی ہو, جاب سے آپ کو ڈسمس کیا جائے, آپ کو کوئی فائنینشیل لاس, سو یہ سارے سٹریسز ہیں جو کہ بیلنس کو ٹپ کرتے ہیں. اٹس اے ویری واسٹ ٹیکنیکل ٹاپک, لیکن میں صرف اس لیے ایڈریس کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم کسی طریقے سے اور جانوں کا زیاں کو منیمائز کر سکیں. سر ہمارے دیکھنے والے کچھ پیرنٹس بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, اور فیملی میں اللہ نہ کرے ان کا کوئی ایسا بندہ ہو جو اس ڈیسیز کا یا اس بیماری میں مبتلا ہو, تو ان کے لیے کوئی پیغام تاکہ ایک اور جان جانے سے بچے. پیغام تو یہ ہے جی کہ ڈپریشن کو اور ذہنی صحت کو پرائرٹی دی جائے, پہلی بات. دوسرا ہے اپنے بچوں کو, اپنے بڑوں کو, کیونکہ اولڈر ایج گروپ میں بھی ہے, ان سے بات کی جائے, ان کو آئسولیٹ نہ کیا جائے, ان کی ٹریٹمنٹ کروائی جائے. اور جب تک معاشرے کا رویہ تبدیل نہیں نہ ہوگا اس چیز کی طرف, یہ کوئی کیریکٹر کا فلا نہیں ہے, یہ کوئی انسان کی شخصیت کا پہلو نہیں ہے, یہ بیماری ہے. میں تو کہہ کے اس پہ مطلب ہے آئی کین I've spent all my life educating people. یہ بیماری ہے, لہٰذا کوئی بھی بیماری ہو اس کا علاج ہے. سر چونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس کا علاج کروانا چاہیے, اگنور نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو. اگر ہم بات کریں مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی, تو وہ تو کب سے علاج کروا رہے ہیں اپنے بیٹے کا, لیکن اب جا کے یہ اسٹیج کے اس نے موقع ڈھونڈا اپنے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیا. جی بات آپ کی بالکل درست ہے. میں تو انفارچونیٹلی ڈیٹیلز نہیں جانتا, میں نے تو وہی دیکھا ہے جو سوشل میڈیا پہ شاید ہے. تو دیکھیں علاج تو ہونا چاہیے, انہوں نے کروایا بھی. اب ہر بیماری کا علاج, ہر بیماری کی سٹیجز فرق ہوتی ہیں. آخری جو سیویئر سٹیج ہے جس کو ہم سائیکوٹک ڈپریشن کہتے ہیں, تو اس میں کئی دفعہ علاج مسلسل کنٹینیوس ہونا پڑتا ہے. اور میں نے ہسپتالوں میں بھی سوسائڈز ہوتی دیکھی ہیں جہاں فل علاج ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کا, ٹھیک ہے نا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا علاج بھی ہو, بٹ جو ہم چاہ رہے ہیں, اور آئی ایم شیور ان کا علاج بہت اچھا طریقے سے ہوا ہوگا. اب یہاں ایک کامن متھ ہے کہ جو الیکٹرو کنولسو تھیراپی ہے جس کو ECT یا بجلی کہتے ہیں, وہ دنیا میں سب سے افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے ڈپریشن کی, اس قسم کی ڈپریشن کی, سیویئر سائیکوٹک ڈپریشن کی. تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ایونٹ ہے. میں تو بار بار یہ کہوں گا, میرا دل دکھتا ہے اس چیز کو سننے میں. اور ہر چیز کی پریونشن ہم منیمائز تو کر سکتے ہیں, سوسائڈ کا رسک ابالش نہیں کر سکتے. لیکن اس فورم سے یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یار اللہ کے واسطے ان چیزوں پہ توجہ دیں. جان ہے تو جہان ہے, ذہنی صحت ہے تو جسمانی صحت ہے. دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. بلکہ مجھے تو یہ بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب آپ یوٹیوب پہ کوئی سوسائڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں ویوز ڈسکریشن آ جاتا ہے. بھئی یہ کھل کے بات ہونی چاہیے, سب کے ساتھ بات ہونی چاہیے, سب کے سامنے بات ہونی چاہیے. اور میں تو مولانا صاحب کو اور اس کی فیملی کو اگر ایسا ہوا ہے تو ان کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کھل کے آ کے یہ بات کی, اور آئی ایم شیور انہوں نے اس لیے بات کی تاکہ اور لوگوں کی مدد ہو سکے. تو اللہ میاں ان کو
صبر و جمیل عطا کرے، اس لاس کو ڈیل کرنے کی ہمت دے، اور اس کو بس اگر یہ کاز بنا کے اوروں کے لیے اس کو یوز کریں تو بہترین راستہ ہے ہیومینٹی کے لیے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے کہا، اس کا ہمارا جو ریلیجن ہے یہ پروٹیکٹڈ فیکٹر ہے اگینسٹ سیلف ہارم، بٹ یہ چونکہ بیماری ہے تو اس کو بیماری کا درجہ دیا جائے، اس پہ ریسرچ کی جائے، توجہ دلائی جائے۔ تو میرا تو یہی پیغام ہے جہاں تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔